الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى في شأن أهل بيته إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم بعد حمد و صلاة معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے اہل بیت کرام کی پاکیزہ سیرت سماعتوں کے لیے دنیا کا سب سے شیریں، خوبصورت اور روح پرور تذکرہ ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مؤمنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مؤمنین کی مائیں ہیں۔ اور اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اہل بیت کرام سے تمام طرح کی ناپسندیدہ چیزوں کو دور فرما دے اور انہیں پاک فرما دے، خوب پاک کرنا۔ اور محبت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس دعوت حق کے پہنچانے پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ قرابت داروں کی محبت۔ حضرات گرامی، سیرت مبارکہ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آغوش رسالت ہجر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کا ایسا مقدس گروہ بھی پروان چڑھا جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آغوش تربیت میں علم و اخلاق کی تربیت پائی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں زانوئے تلمس پر زندگی بسر کی۔ ان حضرات نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اولاد امجاد کے ساتھ دن رات بسر کیے، طعام و شرب میں شریک رہے اور دیگر معاملات میں بھی شریک رہے، اس لیے کہ ان حضرات مقدسہ کی جو نسبی اعتبار سے مائیں تھیں وہ تمام مؤمنین کی مائیں قرار پائیں۔ حضرات محترم، ان حضرات کو تاریخ میں ربائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ازواج مطہرات کی وہ اولاد کہ جن کی تربیت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود فرمائی۔ علامہ ذہبی، امام سجستانی اور علامہ نجم الدین النصفی ربائب کے لغوی معنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لغت عرب میں بیوی کے سابقہ شوہر سے جو اولاد ہو اس میں جو بیٹی ہو اس کو ربیبہ اور جو بیٹا ہو اس کو ربیب، اور جو اس کی جمع آتی ہے وہ ربائب آتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ ربائب کل 15 ہیں جو کہ 3 ازواج مطہرات کے بطن سے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بعد سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ مقدس ربائب ہیں جنہوں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح سے قبل 2 نکاح فرمائے، چنانچہ امام قتادہ اور ابن سعد اپنی کتاب الثقات میں ذکر کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر عتیق بن عائض مخزومی تھے، جن سے
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹا عبداللہ یا عبد مناف، ان کے نام میں اختلاف آتا ہے، انہوں نے بعثت نبوی سے قبل وفات پائی، جبکہ ایک بیٹی سیدہ ہند بنت عتیق المخزومیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ چنانچہ امام دارقطنی اپنی کتاب الاخوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ ہند بنت عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت پائی، اور آپ نبی کریم علیہ السلام کی معروف ربیبہ ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے حضرت محمد بن سیفی ہیں، اور ان کی اولاد نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کی۔ امام ابن سعد فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب طاہرہ کی وجہ سے بنو طاہرہ کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور ان کی نسل کئی صدیوں تک باقی رہی، اور اس کے بعد یہ نسل منقطع ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح ابو حالہ ہند بن زرارہ النباش التمیمی سے کیا، جس سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 5 بیٹے اور ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیٹی جو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ربیبہ ہیں، ان کا نام سیدہ زینب بنت ابی حالہ ہے۔ ان کا ذکر سیرت ابن ہشام میں، امام ابن اسحاق نے اور دیگر اصحاب سیر نے فرمایا۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ 5 ربیب جنہیں خال الصبتین یعنی حضرات حسنین کریمین کے ماموں ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ یہ ہیں، جن میں سے سب سے بڑے حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت حاصل ہوئی، اور آپ نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اوائل میں سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ چنانچہ امام ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت حاصل ہے، لیکن ان سے کوئی روایات حدیث منقول نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان سے دوسرے ربیب حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمائل نبوی کا فصیح ترین راوی کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت ہند رضی اللہ عنہ انتہائی فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے تھے، اور آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری حلیے کو انتہائی تفصیل، جامعیت اور کمال کے ساتھ بیان فرمایا۔ محدثین اس جگہ پر ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پرورش پائی۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کو انتہائی غور اور محبت سے کیا، اس لیے آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک انتہائی دقیق اور تفصیلی انداز میں بیان کیا، جبکہ دیگر کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رعب نبوی، ہیبت اور حیا کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک اور ربیب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی راہ میں سب سے پہلا شہید کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام ابو ہلال العسقری، علامہ بلازری اور بشیر بن حامد التبریزی نے اپنی اپنی اسناد سے اس بات کو ثابت کیا کہ سید حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام میں شہادت کا شرف حاصل کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو بعثت نبوی کے 4تھے سال میں جب اعلان نبوت کے بعد کھل کر اور اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت کا حکم دیا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں قریش کو اسلام کی دعوت دی، تو قریش نے نبی کریم علیہ السلام کی ایذار آسانی کے لیے آپ کی طرف ہجوم کیا۔ حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے قریش کے دفاع میں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور قریش نے اپنے حملوں کا رخ حضرت حارث کی طرف کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک اور ربیب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
حضرت سبت ابن جوزی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں صرف 3 صحابہ کا نام زبیر ہے، جن میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام اور دوسرے حضرت زبیر بن ابی حالہ۔ حضرت زبیر بن ابی حالہ سے احادیث بھی منقول ہیں اور آپ کی صحابیت بھی ثابت ہے، اور تیسرے حضرت زبیر بن عبیدہ ہیں، آپ کی صحابیت تو ثابت ہے لیکن آپ سے احادیث منقول نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک ربیب حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں آپ کو حضرت بازان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یمن میں عق اور اشعرین کا والی مقرر فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن میں 5 اہم عاملوں کو روانہ فرمایا، جن میں سے ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری خود، جبکہ دوسرے حضرت معاذ بن جبل، تیسرے حضرت خالد بن سعید، اور چوتھے حضرت طاہر بن ابی حالہ، اور 5ویں حضرت عکاشہ بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کل 6 ربیب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، جن میں سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی اور آپ سے روایات اور احادیث منقول ہیں، جبکہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ربیب ہونے کا شرف حاصل ہے اور آپ سے بھی روایات اور احادیث منقول ہیں۔ اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تیسرے ربیب حضرت محمد بن ابی سلمہ ہیں اور آپ سے بھی روایات اور احادیث منقول ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 ربیبات کا تذکرہ ہمیں اصحاب سیر اور اسماء رجال کی کتب میں ملتا ہے، جن میں سے سب سے پہلی سیدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب سیر اور محدثین کبار ان صحابیات میں شمار کرتے ہیں جن سے احادیث مبارکہ کی کثیر روایات موجود ہیں، اور اسی طرح سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور ربیبہ سیدہ درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی فقہ اور حدیث کی خدمت میں بہت ہی زیادہ کام فرمایا۔ اسی طرح سیدہ ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اولاد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معروف ربیبہ ہونے کا شرف حاصل ہے اور آپ سے ایک مشہور حدیث صحیحین میں ملتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ربیبہ سیدہ ام المؤمنین رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، جن کا نام سیدہ حبیبہ بنت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدہ حبیبہ بنت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث میں اسناد کے اعتبار سے ایک منفرد روایت موجود ہے، جس میں انہوں نے 4 صحابیات کو اکٹھا کیا۔ چنانچہ سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں سیدہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نیند سے ایک دفعہ بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا، اور آپ نے ایک مقدار بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ حضرات گرامی، میں اپنی تقریر کا اختتام امام بوصیری رحمہم اللہ کے قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر پہ کرنا چاہوں گا۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔